شب قدر کی تلاش مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیسری تاخیرات پر خصوصی عبادات کا اہتمام 25 لاکھ سے زائد نمازیوں کی شرکت نوافل ادا کیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھتوں صحن ارد گرد شاہراہوں کلاک ٹاور میں نمازیوں کا بھرپور رش طواف و عمرہ کے بعد نماز تراویح قیام اللیل اور اجتماعی دعاؤں کے لیے نمازیوں کی بڑی تعداد شریک زائرین کے تحفظ کے لیے 20,000 پبلک سیکورٹی فورسز کے اہلکار مصروف عمل رہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا سلامتی کونسل کی کھلی کچہری میں خطاب کہا کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے اس حق کو یقینی بنائے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئیں اللہ باری تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار صدر آصف علی زرداری نے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور سوگواران خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی وزیر اعظم نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ والدین قدر کا انمول تحفہ ہے بچھڑنا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار پاکستان میں فرانس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ کی طب انفارمیشن ٹیکنالوجی قانون اور دیگر شعبوں سے وابستہ پاکستانی نژاد پیشہ ور افراد سے ملاقات کا مقصد پاکستانی تارکین وطن کے درمیان نیٹ ورک اور شراکت داری کو فروغ دینا تھا ممتاز زہرا بلوچ کی پاکستانی نژاد پیشہ ور افراد کی مہارت اختیارات اور ثقافتی اثر و رسوخ کی تعریف فرانس میں پاکستانی سفارت خانے کے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرا دی اقوام متحدہ نے غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا گزشتہ ہفتے غزہ میں ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے حملے میں ایک ملازم ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 19 مارچ کو دیر البلا میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے حملے میں اسرائیلی ٹینک کی جانب سے کیے گئے تھے برطانیہ کے تاریخی چرچ ویسٹ منسٹر ایبے پر پاکستان کا سبز لالی پرچم لہرا دیا گیا پاکستان کے لیے چرچ میں دعائیہ سروس کا بھی انعقاد پاکستانی ہائی کمیشن ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قابل فخر لمحات ہیں کہ پاکستان کا پرچم ویسٹ منسٹر ایبے پر لہرا دیا گیا ہے تقریب سے پاکستان اور برطانیہ کی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں امریکہ میں آباد پاکستانی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے پاکستانیوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا امریکی وزارت خارجہ کی اردو کی ترجمان مارگریٹ نے واضح کر دیا کہا کہ صدارتی حکم نامے کے تحت ویزا پروگرام پر اثر نو نظر ثانی کی جائے گی فیصلے کا مقصد امریکہ کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے ویزا پابندیوں سے متعلق ابھی معلومات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور بنگلہ دیشی عدالت نے کرکٹر شکیب الحسن کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے چیک باؤنس کیس میں شکیب الحسن کے جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا شکیب نے 2016 میں بنگلہ دیش میں ستھیرا میں ایک کیکڑے کا فارم بنایا تھا جو 2021 سے غیر فعال ہے مذکورہ چیک بینک سے لیے گئے قرض کی ادائیگی کے لیے تھے جو شکیب کی اس کمپنی نے بینک سے لیا تھا